ہم تنکوں کی طرح بہاؤ میں بیٹا پہنچ پلیز ہم تنکوں کی طرح بہاؤ میں بہہ جاتے ہیں، اور صرف وہ لوگ سروائیو کر پاتے ہیں جو لوگ پانی کی مخالف سمت چلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ جو پانی کی بہاؤ کی مخالف سمت چلنے کی استطاعت نہیں رکھتے وہ یقیناً بہاؤ کے ساتھ بہہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں جو کچھ کھلایا جاتا ہے ہم اتنی ہی انرجی کے ساتھ معاشرے میں سروائیو کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس سے الٹ چلتے نہیں ہیں، ہم چلتے ہوئے ڈرتے ہیں، ہم ریالٹی کو فیس کرنا پسند نہیں کرتے۔ ریالٹی یہ ہے کہ اسلام میں وطنیت کا تصور ہی کچھ اور ہے۔ اسلام آپ کو پاکستانی، ہندوستانی، بنگالی، عربی، فلاں میں تقسیم کرنے کا قائل نہیں ہے۔ اسلام آپ سے یہ کہتا ہے کہ وطن کا نام ہے اسلام۔ کیا نام ہے؟ پاکستان نہیں۔ اسلام کہتا ہے وطن کا نام ہے اسلام۔ ہر مسلمان آپ کا ہم وطن ہے، اگرچہ وہ پاکستانی ہے یا وہ فلسطینی ہے، وہ امریکن ہے۔ بیٹے لسن ٹو می پلیز، یہ باتیں آپ کو باعث نہیں ملیں گی، اور میں بھی اس کو ریکارڈ کر کے ڈیلیٹ کر دوں گا، کیونکہ یہ باتیں کرنے والے پھر باتیں ان کی ختم ہو جاتی ہیں۔ سر کیا خیال ہے؟ اس لیے میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں اسلام میں جو کنسیپٹ وہ یہ ہے، اسلام وطن ہے، ہر مسلمان ہمارا ہم وطن ہے۔ جو شخص مسلمان نہیں ہے وہ میرا پڑوسی ہے تو بھی وہ میرا ہم وطن نہیں ہے۔ جو مسلمان ہے وہ چاہے فلسطین میں رہتا ہے، کشمیر میں ہے، بنگال میں ہے، آئرلینڈ میں ہے، جی جہاں بھی وہ میرا ہم وطن ہے۔ یہ اسلام کا تصور ہے۔ اسلام میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ جو حب الوطن ایمان کا حصہ ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اسلام کی بنیاد پہ اگر پاکستان بنا ہے، ہمیں اسلام کو فالو کرتے ہوئے یہ سوچنا ہے ہر مسلمان ہمارا ہم وطن ہے، اور جو مسلمان نہیں ہے وہ ہمارا ہم وطن نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، سبب یہ ہے، بیٹے میں آپ کو بار بار دیکھ رہا ہوں، اس کی دلیل یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی مانند ہے۔ ایک جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم اس سے تڑپ جاتا ہے، اور یہی ہے اسلام کا فلسفہ آزادی، فلسفہ وطنیت، کہ اسلام میں ہر مسلمان ہمارا ہم وطن ہے، اور جو مسلمان نہیں ہے وہ ہمارا ہم وطن نہیں ہے۔ اس لیے دوسری بات ہے، اگر دیکھا جائے کہ پاکستان کے وجود میں آنے کی جو وجوہات تھیں وہ یہ تھی، یہاں اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام ہوگا، یہاں سود کے خلاف ہوں گے، یہاں پہ اوریانی نہیں ہوگی، یہاں فحاشی نہیں ہوگی، یہاں فلاں ساری وہ جو چیزیں، کنسیپٹ یہ تھا کہ جس کی زمین اسی کا نظام ہوگا۔ لیکن پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اب تیسری بات جس پہ آپ کو حیرت ہوگی، میں کل یہ کلاس میں بات کر رہا تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا وہ کلاس کون سی تھی، شاید میں نے فصل میں بات کی تھی۔ میں نے کہا پاکستان وہ واحد بے زبان ملک ہے جس کے قومی ترانہ بھی قومی زبان میں نہیں ہے پاک سرزمین شاد باد نہیں ہے نا، قومی ترانہ بھی اس کا قومی زبان میں نہیں ہے۔ نمبر 4، میں نے اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہم آزادی کرتے ہم پتہ نہیں کہاں دور تک نکل جاتے ہیں۔ تھوڑا سا واپس آئیے اور تھوڑا سا سوچئے، اپنے آپ کو کہیں رکھیں۔ تو میں نے ایک کتاب پڑھی تھی آج سے 6 سال پہلے، تسخیر عالم کا یہودی منصوبہ۔ کیا نام کتاب کا؟ تسخیر عالم کا یہودی منصوبہ۔ اس کتاب میں اس نے لکھا تھا کہ یہودی نے کہ ہم زیر زمین بیٹھے پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہوں گے، ہم زیر زمین بیٹھے پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہوں گے، ہم تمام ممالک میں جا کے ہم خود حکومت نہیں کریں گے۔ اگر پاکستان پہ حکومت کرنے کے لیے کوئی گھوڑا آئے گا تو پوری قوم احتجاجاً گھر سے باہر نکل آئے گی۔ انہوں نے سوچا خود جا کے حکومت کرنے سے بہتر ہے اپنا مینیجر بٹھا دیا جائے جو ہمارے اشاروں پہ سارے کام کرے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے اپنے مینیجرز بٹھا کے انہوں نے کہا آج ہم یہ کہتے ہیں، بیٹا سنیے، 1 ورلڈ آرڈر کہتے ہیں اس کو۔ انہوں نے کہا ایک وقت ایسا آئے گا
زمین کے ہر ملک پہ حکمران ہم یہودی ہوں گے، لیکن وہاں بیٹھا ہوا پرائم منسٹر پریزیڈنٹ وہ سوچے گا میں حکمران ہوں، جبکہ ایسا نہیں ہوگا، وہ ہمارے اشاروں پہ سارے کام کرے گا اور وہ ہمارا ایک مینیجر ہوگا۔ آپ آج کی پاکستان کی ہسٹری اٹھا لیں، آپ کا جنرل حمید گل جو اللہ کا پیارا ہو چکا ہے، DGISI تھا، اس نے خود کہا تھا کہ پاکستان میں آرمی چیف بھی نہیں لگ سکتا امریکہ کی اجازت کے بغیر، رائٹ؟ تو پھر آج وہی ہے۔ پھر انہوں نے چند دن کے بعد وہ ون ورلڈ آرڈر کے تحت COVID-19 کو لانچ کیا، مارکیٹ میں لانچ کیا، پوری دنیا بند کر دی انہوں نے، ایون دیٹ کہ بیت اللہ تک بند کر دیا گیا، سب کچھ بند ہو گیا۔ یہ تھا وہ ون ورلڈ آرڈر۔ انہوں نے کہا جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا، بیٹا وہ ہو رہا ہے۔ آپ کیسے خود کو اپنے آپ کو دلاسا دے سکتے ہیں کہ آپ آزاد ہیں؟ کہ انڈیا میں جو مسلمان ہیں کہ وہ آپ سے زیادہ آزاد نہیں ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 34 کروڑ مسلمان ہیں انڈیا میں، وہ ہم سے زیادہ آزادی کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ 34 کروڑ مسلمان ہیں انڈیا میں، ہم سے زیادہ وہ آزادی کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ قرض ملنے پہ خوشی ہوتی ہے، کام کرنے پہ کوئی خوش نہیں ہوتا۔ تو میں نے تھوڑا سا سوچ کو بدلنے کی کوشش کیجیے، تھوڑا مطالعہ شروع کیجیے۔ اگر میں یہاں آپ کو صحیح پاکستان کی ہسٹری دکھاؤں یا سناؤں، آپ حیران ہو جائیں، پریشان ہو جائیں، اور آپ یہ سوچیں کہ یار یہ تو ہمیں کبھی اسکولس میں پڑھائی ہی نہیں گئی۔ ایون دیٹ کہ جو PS کا ٹیچر ہوگا جو آپ کے پیپر چیک کرے گا، اگر وہ بھی اس ہسٹری کو پڑھے گا وہ آپ کو ڈیفینیٹلی فیل کر دے۔ اتنی ڈینجرس ہسٹری ہے جو آپ کو اس کے اوپر پھول لگا کے، سجا کے، میٹھا لگا کے، اس کی بناوٹ کر کے بڑے احسن انداز میں پیش کی جاتی ہے، ہم بڑے مظلوم ہیں۔ تو بیٹے خود کو آزاد فیل کر کے میں سمجھتا ہوں کہ دھوکہ نہ دیں۔ ایک مسلمان غلام ہو ہی نہیں سکتا، وہ کہیں بھی ہے، وہ قید میں بھی ہے۔ اس میں غلام وہ ہوتا ہے جو مینٹلی غلام ہو، جس کو اردو سے زیادہ انگریزی پیاری لگتی ہو، جو گورے کو دیکھ کے اتنا متاثر ہوتا ہے، کہتا ہے یار کمال گورا آ گیا۔ یہاں ہمارے ایک فیصل آباد میں ایک انسٹیٹیوٹ میں، یونیورسٹی میں تھا میں، وہاں ایک گورا آ گیا، بلال صاحب وہاں پہ لڑکے ایسے اسے ملے جیسے پتہ نہیں اسے مل کے نا کوئی سونا مل جانا ہے۔ اللہ کی قسم میں حیران ہو گیا، میں کتنی یہ مینٹلی غلام اور پاگل ہو گئی یار۔